بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ایک ضروری معاملے میں بنی نذیر سے بات طے کرنی تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا۔ پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہما فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جانباز ہیں،
ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن خطب بھی تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن خطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنی نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن خطب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن خطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ 2 دن اسی طرح گزرا۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک کبے گنبد نما سائبان میں قیام پذیر ہوئے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا، وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبے کی طرف پھینکا، تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اللہ اکبر! اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت
ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئی۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس کی کوئی مدد نہ پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار حی بن خطب بھی بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن خطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے طعنے کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی ان پر لاد لیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنی نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دومتہ الجندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگر پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی زرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برا بنت حارث بھی تھیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برا بولیں، وہ کیا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برا بولیں، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ
آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، برہ کو ان سے مانگا۔ وہ بولے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی رستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپائے ہو؟ حارث بن ابی ذرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا ہے۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔